جو اسلام کا نفاذ ہے نا اور جو اسلام کے اثرات ہیں، یقین کر جائیں کہ یہ صرف مسجدوں سے ظاہر نہیں ہوتے، یہ درباروں سے ظاہر نہیں ہوتے، یہ اسلام اس سے ظاہر نہیں ہوتا کہ کتنے لوگوں نے پگڑی پہنی اور کتنے لوگوں نے داڑھی رکھی۔ اسلامی حکومت کا جو سب سے بڑا ترہ امتیاز ہے، سب سے بڑا، جس پہ اسلام کو فخر ہے، وہ ہے مساوات اور عدل۔ عدل، مساوات، برابری اور انصاف۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک بہت بڑے قبیلے کی ایک عورت کا کیس آیا، اس نے چوری کی تھی، مان بھی لی تھی۔ حضور نے فرمایا اسلام میں اس کی سزا کیا ہے؟ اس کے ہاتھ کو کاٹ دو، ہاتھ کاٹ دو۔ یہ سزا سنائی گئی، صحابہ کرام بھی پریشان ہو گئے اور اس عورت کا قبیلہ بھی پریشان ہو گیا کہ جب اس کے ہاتھ نہیں ہوں گے، ہاتھ ختم ہوگا، جو بھی دیکھے گا قبیلے میں، قبیلے سے باہر، وہ پوچھے گا کیا ہوا، کیسے ہوا، تو ہم کہیں گے کہ ہاتھ کٹ گیا، چوری کی تھی، بڑی بےزتی ہے، پورے ٹبرے دی، کیا کریں گے؟ صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام کو سفارشی بنا کے بھیجا کہ تم جاؤ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کرو کہ جناب قبیلہ بڑا، عورت بڑی اہم، عام لوگ نہیں ہیں، مہربانی کریں اس کے ہاتھ نہ کاٹیں، قبیلہ باغی ہو جائے گا۔ دوستو، یہ انصاف ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور نے فرمایا والذی نفسی بیدی، جس کے قبضے قدرت میں محمد کی جان ہے، مجھے اس ذات کی قسم، لو سرقت فاطمہ بنت محمد، اگر میری بیٹی نور نظر سیدہ نساء جنت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا اگر وہ بھی چوری کرتی، لقطعت یدہا، محمد اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ کیوں؟ کہ ہم نے مثال بنانی ہے۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ تم سے پہلی قومیں اس لیے ذلیل ہو گئیں، برباد ہو گئیں، ان کی بستیاں الٹ دی گئیں، ان پہ عذاب آ گئے، وہ بندر بن گئے، صرف اس وجہ سے کہ جب طاقتور جرم کرتا تھا چھوڑ دیتے تھے، اور جب کوئی غریب سے جرم ہوتا تھا تو اس کو لٹکا دیتے تھے۔ پاکستان میں جو اسلام نافذ نہیں نہ ہو رہا، یا ہم پاکستان کو وہ پاکستان بنا نہیں پا رہے کہ جس کا خواب ہمارے بزرگوں نے دیکھا تھا، اس کے لیے کوئی لمبی چوڑی جو ہے نا وہ تحقیق نہیں ہے۔ اس کی بنیادی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں، ہمارے اداروں میں انصاف نہیں ہے، اور ہمارے گھروں میں بھی انصاف نہیں ہے، ہمارے علاقوں میں بھی انصاف نہیں ہے۔ اگر صرف ایک انصاف آ جائے، آپ نے کبھی دیکھا ہے یہ اب بھی کئی ادارے ایکٹیو ہیں اور وہ سڑکوں پہ آ رہے ہیں اور کسی کا وہ شٹر گرا رہے ہیں، کسی کا تھڑا اکھیڑ رہے ہیں، کسی کی ریڑھی الٹ رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ جن لوگوں نے سرکاری جگہ کے اوپر قبضہ کیا ہوئے انہوں نے بہت اچھا کیا، انتہائی بددیانتی ہے جنہوں نے یہ کیا، وہ اتنا ہی کر سکتے تھے۔ یعنی ایک دکاندار اتنا ہی وعدہ کر سکتا ہے کہ وہ سرکاری جگہ کے اوپر اپنا پھٹا لگا لے، یہ اس نے بھی بددیانتی کی انتہا کی، ظلم کیا، غلط کیا۔ لیکن یہ بھی تو نہیں نا بات کہ آپ کو جس وقت بدعنوانی نظر آئے، جس وقت آپ کو کوئی بددیانتی نظر آئے، جس وقت آپ کو کوئی کرپشن نظر آئے، جس وقت آپ کو کوئی جو ہے نا وہ کسی قسم کی وائلیشن نظر آئے، تو صرف ریڑھی نظر آئے، صرف کھوکھا نظر آئے، صرف دکان کا پھٹا اور شٹر نظر آئے، اور جو بڑے بڑے چور ہیں ان کو پروٹوکول ملے۔ ہماری قوم کبھی بھی احتجاج نہ کرے ریڑھی کے الٹنے پر، کبھی بھی احتجاج نہ کرے کسی کا پھٹا الٹنے پر، کبھی بھی احتجاج یا ناراضگی نہ کرے کسی کا سامنے سے تھڑا اکھڑنے پر، جب ہماری قوم کو نظر آ جائے کہ یہ وہ شخص تھا جس نے 1 ارب کی، 2 ارب کی، 4 ارب کی، 10 ارب کی چوری کی تھی، اس کو پکڑ کے جیل میں ڈالا ہے اور اس کی جائیداد پہ قبضہ کیا ہے، اور اس کی جائیداد حکومت پاکستان کے خزانے میں جمع ہوئی ہے۔ لیکن ہمارے پاس روز کیس آتے ہیں، روزانہ کیس آ رہے ہیں، میڈیا کے اوپر آ رہے ہیں، اخبارات کے اوپر آ رہے ہیں، اور ہم لوگ روزانہ پڑھ رہے ہیں اور ان کا دفاع ہو رہا ہے۔ تو جس وقت بڑے ظالم کا دفاع ہوتا ہے نا، اور چھوٹے غلطی کرنے والے کو پکڑا جاتا ہے، پھر معاشرے تقسیم ہوتے ہیں، پھر امیر اور غریب میں جو ایک گیپ ہے وہ بہت زیادہ جنریٹ ہوتا ہے۔